اسمال اینڈ میڈیم چیمبرز کے تمام عہدیداران اور تمام کلاتھ ایسوسیشنز کے عہدیداران اور یہاں پر آج موجود فیصل آباد کی تمام ہماری ٹریڈرز، چھوٹے صنعت کار، کاٹیج انڈسٹری سے تعلقات رکھنے والے اور خاص طور کے اوپر جو میری یہاں پر ہماری بزنس ویمن بیٹھی ہیں، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ آج کا آپ کی یہ تقریب مجھے جب یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ اس کو ویکینڈ کے اوپر روز ہفتہ یا اتوار رکھیں، لیکن چونکہ فیصل آباد میں جمعہ کے روز مقامی چھٹی ہوتی ہے، لیکن قومی سطح کے اوپر ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، وہاں بھی مصروفیت تھی، تو میں نے آج پوری کوشش کی کہ میں آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر پہنچ جاؤں تاکہ آپ کی اس تقریب کا بھی حصہ بن سکیں اور آپ کے جو احساسات ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں اور جو آپ کو درپیش چیلنجز ہیں، ان چیلنجز کو ہم سن بھی سکیں اور ہم آپ کے وکیل بن کے آپ کے مسائل کو جو ہے وہ حل کروانے کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور جہاں تک رہی بات یہاں پر ایف بی آر کے حوالے سے بات ہوئی، تو موجودہ حکومت کی وزیر اعظم صاحب کی یہ خاص پالیسی ہے کہ ہم نے جو ایف بی آر میں ہریسمنٹ کا فیکٹر ہے، اس فیکٹر کو جو ہے وہ ہم نے ختم کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکس جمع کریں جس طریقے سے ایک گھر کو چلانے کے لیے آمدن درکار ہے، جس سے آپ نے گھر کا بچوں کی تعلیم کا خرچہ پورا کرنا ہے، اپنے کھانے پینے کا خرچہ پورا کرنا ہے، آپ نے اپنے بل ادا کرنے ہیں، جو آپ کے روزمرہ کے گھر کے اخراجات ہیں، اسی طریقے سے ایک ملک کو چلانے کے لیے بھی آپ کو آمدن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آمدن کا مین ذریعہ جو ہے وہ ٹیکسز ہیں، اور وہ ٹیکسز اس ملک کی جو ہے وہ عوام دیتی ہے، اس ملک کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ دیتی ہے، اور بدلے میں حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم ایف بی آر کے اندر جو ریفارمز لے کر آ رہے ہیں، اس میں ہم اس نظام کو وضع کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہیومن انٹرونشن کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے، اور پوری دنیا کے اندر جو نظام ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں، اور اس بجٹ میں بھی ہم نے یہ رکھا کہ ہم جو آپ کا ٹیکس فائلنگ ہے اس کو ہم سیلف اسیسمنٹ کے اوپر جو ہے وہ لے کر گئے ہیں، اور اس میں ہم نے تھرڈ پارٹی آڈٹ رکھا ہے جس میں ایف بی آر کا کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کو ہراس نہیں کر سکے گا، اور خاص طور کے اوپر جو آرڈیننس کے حوالے سے بات ہوتی ہے، وہ آرڈیننس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آلریڈی رجسٹرڈ ہے اور جو ٹیکس ادا کر رہا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی سختی نہیں ہے، اس کو کسی قسم کا جو ہے پرسو نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ لوگ جن کی آمدن بھی ہے اور وہ اسی ملک کے نظام سے بینیفٹ بھی لے رہے ہیں اور وہ ٹیکس سسٹم کا حصہ نہیں ہیں، تو ان کو بھی میں سمجھتا ہوں ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے۔ لیکن اس میں جو ظفر صاحب نے بات کی، میں نے یہ ان سے کمٹمنٹ کی ہے، ہم آپ کو چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ بھی بٹھائیں گے، وزیر خزانہ کے ساتھ بھی بٹھائیں گے، اور آپ کو گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی بٹھائیں گے، اور یہ حکومت نے جتنی پالیسیز بنائی ہیں، خاص طور کے اوپر کورونا کے دوران مسلسل ہمارے وزیر خزانہ، ہمارے وزیر تجارت، ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک تمام چیمبرز کے ساتھ، اسمال چیمبرز کے ساتھ، آپ کے نمائندوں کے ساتھ ہماتن جو ہے وہ رابطے کے اندر رہے ہیں تاکہ ہم ایک انکلوسو جو پالیسیز ہیں وہ بنا سکیں۔ اب حکومت کام کر رہی ہے ایس ایم ایز پالیسی کے اوپر، جس ایس ایم ایز پالیسیز کے ذریعے ہم سہولت دینا چاہتے ہیں اپنے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری کو، اس کو ہم سہولت دینا چاہتے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ جو آپ نے بات کی ایس ایم ایز فیسیلیٹیشن سینٹر کی،
یہ وہ آنے والی جو پالیسی ہے جو انشاءاللہ آئندہ 1 ماہ کے اندر ہم اپروو کریں گے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے، یہ اس کا حصہ ہے. اس میں ہم نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس ملک کے اندر جو ہماری انڈسٹریل اسٹیٹس بن رہی ہیں، ان انڈسٹریل اسٹیٹس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایس ایم ایز کو اکاموڈیٹ کریں، آپ کے لیے کلسٹرز بنائیں. کیونکہ آپ کے پاس شاید زمین خریدنے کے لیے اتنا سرمایہ نہیں ہے، تو ہم آپ کو لیز ماڈل کے اوپر لے کے جائیں تاکہ آپ بھی وہاں جا کے فیسیلیٹی کریں، اپنی چھوٹی انڈسٹری لگائیں، کاٹیج انڈسٹری لگائیں، اس کے اوپر کام کو لے کے آگے جا سکیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بڑا اہم پہلو ہے کہ ہم گورنر اسٹیٹ بینک نے اور اسٹیٹ بینک نے آپ لوگوں کے لیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سمیڈا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر 45% جو ہے وہ ہمارے ایس ایم ایز اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. جو ہماری ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر 25% حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں. لیکن جو ہماری ٹوٹل فائنینسنگ ہے، جتنی بھی ہماری کمرشل فائنینسنگ ہے، جو قرضے دیے جاتے ہیں بینکوں کی جانب سے، اس میں ایس ایم ایز کا جو حصہ ہے وہ بہت کم ہے، وہ 6.5% ہے. یعنی کہ ٹوٹل ابھی تک جتنے لونز دیے جا چکے ہیں وہ 444 ارب روپیہ جو اس سال کی مارچ 2021 کے فگرز ہیں کہ 445 ارب روپیہ صرف ایس ایم ایز کو دیا گیا ہے، جو کہ 6.5% ہیں. اسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک بینکوں کو ہول سیل سرمایہ فراہم کر رہا ہے 1% کے اوپر، اور اس میں یہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ اس کی جو واپسی کی گارنٹی ہے اس کا بھی 40% جو ہے وہ حکومت بینکوں کو گارنٹی دے رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی صورت میں ذمہ دار ہوں گے، تاکہ ہم بینکوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ وہ ہمارے ایس ایم ایز کو جو ہے وہ قرض فراہم کر سکیں. اور یہ ایس ایم ایز کو فائنینسنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑا قدم ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کولیٹرل جو ہے وہ آپ کو نہیں رکھوانا پڑے گا، اور آپ 1 کروڑ تک 10 ملین تک جو ہے وہ قرض جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. 1 کروڑ تک آپ قرض جو ہے وہ اس اسکیم کے تحت حاصل کر سکتے ہیں. یہ پالیسی بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو ہے وہ لائی گئی ہے. اسی طریقے سے بڑا اہم ہے، جب کووڈ آیا، کووڈ میں پوری دنیا کی معیشتیں تباہ ہوئی، ہمیں یہ کہا گیا کہ لاک ڈاؤن کر دیں پوری دنیا کی طرف. اگر ہم بھی پوری دنیا کی طرح لاک ڈاؤن کر دیتے تو آپ، ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے، وہاں پر آپ حالت دیکھ لیں. دنیا کی جی ڈی پیز جو ہیں وہ سکڑ گئیں. برطانیہ کی جی ڈی پی نیگیٹو کے اندر گئی. جو بنگلہ دیش کی جی ڈی پی ہے وہ بھی بڑی کم حد تک 3-3.5% تک جو ہے وہ رہی. لیکن پاکستان نے کرونا کے دوران 4%، ابھی جو آئیں گے نئے فگرز، ریوائزڈ فگرز، اس کے اندر 4.5% گروتھ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی نے کی کرونا کے دوران. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس کی جو سرگرمیاں ہیں ان سرگرمیوں کو بند نہیں کیا گیا، ان کو چلایا گیا. اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری توانائی کی وزارت 50 ارب روپے کا پیکج لے کر آئی، جس کے تحت 75 kV کنیکشن کے جو ہمارے اسمال، جو میڈیم ہمارے کنیکشن سے بجلی کے جو انڈسٹری تھی، چھوٹی انڈسٹری اور جو کمرشل تاجرز ہیں، جو اسمال ٹریڈرز ہیں، انہوں نے اس کا جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا، جس میں سے 3.5 لاکھ ہمارے یہ کنیکشنز تھے جو اسمال اینڈ میڈیم کے تھے، اور 35 لاکھ ہمارے کمرشل کنیکشنز تھے جنہوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا. آن ایوریج ایک چھوٹے دکاندار کو 50,000 سے 1 لاکھ روپے کا 3 مہینے کا ایوریج بل میں بچت ہوئی، اور 3 سے 5 لاکھ روپے کے درمیان جو ہمارا چھوٹا صنعت کار تھا 75 kV کے ٹرانسفارمر والا، اس کو اس کے اندر جو ہے وہ حکومت نے ریلیف فراہم کیا. یہ ڈائریکٹ ریلیف فراہم کیا گیا. اسی طریقے سے ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو 13% سے 7% کے اوپر لے کر آئے. اس سے جس نے بھی لون لیا ہوا تھا پورے ملک کے اندر 400-450 ارب روپے کا انٹرسٹ پیمنٹس جو ہیں وہ کم ادا کرنا پڑی. اس کا فائدہ ہوا. جو ملک کی معیشت ہے، آپ بھی ملک کی معیشت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بڑا اہم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑا جو ٹریڈر ہے یا بڑا ایکسپورٹر ہے یا جو چھوٹا ایکسپورٹر ہے یہ ایک دوسرے سے الگ ہیں. آپ ایک سرکل کا حصہ ہیں، ایک چین کا حصہ ہیں، اسی معاشی چین کا حصہ ہیں جس میں سمجھتا ہوں پاکستان کام کر رہا ہے.
اسٹیٹ بینک 400-450 ارب روپے کی ٹرف کی پالیسی لے کر آیا، جس کے تحت نئی مشینری پاکستان آ رہی ہے، نئی انڈسٹری پاکستان لگ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو چلایا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے ٹیکس ایگزیمپشن لے کر آئے کہ آپ اپنا پیسہ انویسٹ کریں، کیونکہ ہماری بہت بڑی اکانومی کا حصہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھا، لوگوں کے پاس پیسہ پڑا ہوا تھا، وہ پیسہ اپنا ریئل اسٹیٹ کے اندر نہیں لگا رہے تھے، کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر نہیں لگا رہے تھے۔ تو اسٹیٹ بینک FBR کے ساتھ اس ایگزیمپشن پروگرام کے تحت 500 ارب روپے کے منصوبے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے، اور لوگوں نے جو اپنا پیسہ ہے اس کو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا۔ اور آج یہ بات میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ آج 1000 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے پورے پاکستان کے اندر کمرشل اور رہائشی منصوبوں کے اوپر سرمایہ کاری کے لیے منظور کیے جا چکے ہیں، جس کا ملٹیپل امپیکٹ ہماری معیشت کے اوپر 5000 ارب روپے کا آئے گا۔ 120 انڈسٹریز چلیں گی، جس میں آپ کے تاجر حضرات، آپ کی دکاندار حضرات، جن کی الیکٹریشین کا کام ہے، جس کا برکس کا کام ہے، سیمنٹ کا کام ہے، پینٹ کا کام ہے، بے شمار ایسی انڈسٹریز ہیں جو آج چل رہی ہیں اس کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جب کنسٹرکشن سیکٹر چلتا ہے تو اس کے ساتھ معیشت کی چھوٹی بڑی 120 انڈسٹریز چلتی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ 8 لاکھ روزگار کے مواقع جو ہے اس کے اندر پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ حکومت ان تمام پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے، اور اس پہ بھی بینکوں کو پابند بنایا گیا ہے۔ پہلی بار کمرشل بینکس بڑے بڑے ایکسپورٹرز کو، بڑے کارپوریٹ سیکٹر کو لونز دیتے تھے، لیکن آپ کے لیے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم نے کم آمدن والا جو محدود وسائل والا آدمی ہے، پہلی بار اس کو 5 مرلے کے لیے 60 لاکھ، 10 مرلے کے لیے 1 کروڑ روپے تک جو ہے وہ کم آمدن والا 10 سال، 15 سال، 20 لاکھ روپے، 20 سال کی آسان اقساط کے لیے اپنے لیے بینک سے گھر بنانے کے لیے سرمایہ کی سہولت حاصل کر سکتا ہے۔ اور 160 ارب روپے کی بینکوں کو درخواستیں آئی ہیں، جس میں سے 60 ارب روپے کے لوگوں کی گھروں کے لیے، کم آمدن والے گھروں کے لیے درخواستیں منظور کیے جا چکی ہیں، اور اس میں سے 16 ارب روپیہ بینکس جو ہیں وہ درخواست گزاروں کو گھر بنانے کے لیے ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فوکس ہے کہ ہم نے معیشت کو آگے لے کے چلنا ہے، اور معیشت کو ہم نے سسٹینیبل معیشت بنانا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری معیشت گرو کرتی ہے لیکن اس کے بعد پیچھے آ جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام گروتھ کریڈٹ ڈریون گروتھ ہوتی تھی ماضی کے اندر۔ جو اسحاق ڈار کی گروتھ کا ماڈل تھا وہ کریڈٹ کارڈ گروتھ تھا۔ میرے لیے بڑا آسان کام ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر ایک بڑی گاڑی بھی کھڑی کر لوں، اور گھر کے اندر AC بھی لگوا لوں، اور گھر کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ قرض لے کر رکھ لوں، اور میں کہوں جی دیکھیں میری بہت زیادہ ترقی ہو گئی۔ لیکن 4 سال 5 سال بعد معلوم پڑے کہ آپ کو جس نے پیسے دیے اس نے گریبان سے پکڑا ہوا ہے، اور آپ کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ اس قرض کو جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا ہے۔ اب ہم نے اس قرضوں کی دلدل سے نکلنا ہے، اور نکلنے کے اندر مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ اتنے ڈائنامک ہیں، آپ میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ معیشت کے پہیے کو بھی چلائیں گے، پاکستان کی ایکسپورٹس کو بھی آگے بڑھائیں گے، جس سے ہم انشاءاللہ قرضوں کی اس دلدل سے باہر نکلیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں، 31 ارب ڈالر انہوں نے پاکستان کو اس سال بھجوایا ہے۔ اور جو بھی بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ اس سال پاکستان کی ایکسپورٹس میں مزید اضافہ ہوگا، اور ہم نے کوشش کرنی ہے حکومت نے کہ آپ کو وسائل کے ساتھ ساتھ آپ کو سہولتیں جو ہے وہ فراہم کی جائیں، میکسیمم سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ آپ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے وزیر اعظم صاحب کا، وہ بڑا اہم پروگرام ہے ہمارا، کہ یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہ سہولت موجود نہیں ہے جو ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہم لے کر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ 31 دسمبر تک پنجاب کی تمام خاندانوں کے پاس 10 لاکھ روپے تک کی ہیلتھ کیئر کا ہیلتھ کارڈ، صحت انصاف کارڈ آپ لوگوں کے پاس ہوگا۔ آپ اپنی مرضی کے ڈاکٹر کے پاس، مرضی کے ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکیں گے، اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے وہ علاج، اگر آپ کا اچھا ڈاکٹر لاہور میں ہے
کراچی کے کسی بڑے ہاسپٹل میں ہے، ملک کے کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں موجود ہے، آپ وہاں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے۔ یہ ریاست آپ کو پے بیک کر رہی ہے۔ آپ کا 60 ارب روپیہ پنجاب حکومت نے اس سال اس کے لیے رکھا ہے، جو پریمیم ادا کریں گے انشورنس کمپنیز کو، اور پنجاب کی ساری آبادی جو 12.5 کروڑ ہے تقریباً، یہ ہمارا 4-4.5 لاکھ خاندان بنتا ہے، آپ سب جو ہے وہ ہیلتھ کور ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ جب عالمی سطح پہ کرونا کی وجہ سے قیمتوں کے اوپر بہت بڑا بوجھ آیا ہوا ہے، آج جہاں $40 پیٹرولیم کی قیمتیں فی بیرل تھی، آج $80 فی بیرل کے اوپر پہنچ چکی ہیں۔ آج جو گیس کی قیمت ہے وہ اوپر جا چکی ہے۔ آج جو کوئلہ جو ہماری بجلی بنانے میں استعمال ہو رہا ہے، ہماری ڈائنگ انڈسٹری کے اندر استعمال ہو رہا ہے، ہمارے مختلف بوائلر کی انڈسٹری میں استعمال ہو رہا ہے، اس کی قیمتوں میں 200% اضافہ ہوا ہے۔ آج دنیا میں وہ چیز جو آپ $20 $50 پر ٹن کے اوپر منگواتے تھے، آج اس کا شپنگ کا ریٹ $500 پر ٹن کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ آپ کا ایک کنٹینر جو ہے وہ 8-8 ہزار $10-10 ہزار کے اوپر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ جو شپنگ سپلائیز آپ کو چیزیں 1 مہینے 1.5 مہینے میں پہنچتی تھی، وہ 3 مہینے میں پہنچ رہی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس ٹائم قیمتوں کا بحران آیا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے بڑے بڑے جریدے، بڑے بڑے ادارے کہہ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے بہت ساروں کے لوگ جاننے والے بیرون ممالک میں بیٹھے ہیں، ان سے آپ اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت قیمت بڑھا کے اپنے پاس کچھ نہیں لے کے جا رہی، بلکہ ہم خود اس میں سے جو ہے وہ سیکریفائز کر رہے ہیں۔ وہ سیل ٹیکس جو 17% تھا، وہ پیٹرولیم لیوی جو 25 سے 30 روپے تھی، آج آپ کی پیٹرولیم لیوی کو ہم کم کر کے لا کے 5 روپے کے اوپر لے آئے ہیں۔ وہ سیلز ٹیکس جو 17% کے اوپر تھا، آج اس کو ہم 6.8% کے اوپر لے آئے ہیں، تاکہ عام آدمی کے اوپر اس کا بوجھ کم سے کم ڈالا جائے۔ اگر ہم اپنے ٹیکسز کی شرح کو اسی طریقے سے رکھتے تو اس کی قیمت 150 روپے سے زائد جا چکی تھی۔ آج ہمارا ہی ہمسایہ ملک ہے، آپ چلے جائیں دیکھ لیں، بھارت میں 235 روپے لیٹر ہے، ان کا ٹیکسز بھی اسی طریقے سے ہے۔ بنگلہ دیش میں 195 روپے لیٹر ہے، اور سعودی عرب جیسا ملک ہمارا دوست ملک ہے، وہاں سے تیل نکلتا ہے، وہاں پر جو قیمت ہے پیٹرول کی پر لیٹر وہ 3 ریال کے قریب ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ آج ریال کا ریٹ 45 روپے 46 روپے ہے، تو 104 روپے 105 روپے لیٹر بنتا ہے۔ صرف ہمارے ریجن میں پیٹرول سستا ہے تو ایران میں ہے، کیونکہ ایران اپنا پابندیاں بھی ہیں اور اس کا ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہا، بلکہ پاکستان دنیا کے بہت سارے ممالک میں جو ہے وہ پیٹرول کے لحاظ سے سستا ہے۔ اب ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے لوگوں کی آمدن میں اضافہ کرنا ہے۔ آمدن میں اضافہ اس صورت ہوگا جب ہماری بزنس ایکٹیویٹی چلے گی، ہماری کاروبار چلیں گے، ہماری معاشی ایکٹیویٹی چلے گی، نئے کاروبار بنیں گے، ویلتھ کریشن ہوگی، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے لوگوں کی آمدن کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا، بڑی تعداد کے اندر اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں ہمارا فوکس ہے۔ اور ہمارا فوکس ہے، پہلی بار پاکستان کے اندر 30 سال میں زراعت پہ توجہ نہیں دی گئی، آج پہلی بار ہم فوڈ سیکیورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں، یعنی کہ غذائی تحفظ کے اوپر کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری آبادی 2.5% سے سالانہ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی ہر سال پاکستان کی آبادی میں 50 سے 60 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جن کے رہنے کے لیے گھروں کی بھی ضرورت ہوگی، کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوگی۔ 5 کروڑ ہماری ایکڑ زمین کا اس ٹائم کاشت ہو رہی ہے، 22 کروڑ زمین پاکستان کے پاس موجود ہے، صرف 5 کروڑ کاشت ہو رہی، باقی ناقابل کاشت ہیں، اس کو قابل کاشت بنا رہے ہیں۔ لاکھوں ایکڑ ہماری ریگستان میں چولستان کے اندر زمین پڑی ہے، اس کو قابل کاشت بنانے ہم جا رہے ہیں، ہمارا اس پہ فوکس ہے۔ پاکستان کے اندر پہلی بار زیتون کو پرمان چڑھایا جا رہا ہے، اور آپ کے علم میں کہ زیتون کا تیل ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ وہ پام آئل جو $500 پر ٹن کے اوپر تھا، آج $1200 پر ٹن کے اوپر ہے، وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں، ہم دالوں کی پیداوار پاکستان خود کفیل ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا جو KPK کا ایریا ہے، ساؤتھ وزیرستان کا ایریا ہے، مومند کا ایریا ہے، بلوچستان کا ایریا ہے، جو ہمارا پوٹھوہار کا ایریا ہے، ادھر ہمارا سارا یہ آلیوز بیلٹ بننے جا رہی ہے، اور جو بلوچستان کا آلیوز ہے اس کا جو آئل ہے وہ بہترین ہے، جو اس کے فروٹ میں سے جو آئل ایکسٹریکشن ہے
وہ 20% سے 22% ہے، دنیا میں 15% آئل نکلے اولیو فروٹ کے اندر تو اسے بہترین اولیو کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ان تمام پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور مشکل ہمیں چیلنجز ہیں کیونکہ ہمیں ملک بینک ڈیفالٹ کے اوپر ملا تھا، 15 دن کے ہمارے پاس بینک ریزروز موجود تھے، لیکن آج ہم اپنی ایکسپورٹس کو بھی بڑھایا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی ہم نے کم کیا ہے، ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ اپنا پیسہ بینکنگ چینلوں سے پاکستان بھیجیں، یہاں آ کر جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں، اور انشاءاللہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے، آپ لوگوں کی رائے کے ساتھ جو ہے وہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو آگے لے کے چلے گی، اور اسی کے تحت انشاءاللہ ہم مل کے اپنے معاملات کو بہتر کریں گے۔ آپ نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کی تھی، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی، جتنے مین روڈز ہیں ان کے کاموں کے ٹینڈر ہو چکے ہیں، کئی جگہوں کے اوپر کام کا جو ہے وہ آغاز بھی ہو چکا ہے، اور ان کاموں کو انشاءاللہ ہم اسی سال کے اندر جتنے شہر کے داخلی راستے ہیں جہاں پر روڈز کی حالت خستہ حالت تھی ان کو انشاءاللہ ہم بہتر کر رہے ہیں، ان کو ٹھیک کر رہے ہیں، نیا تعمیر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ایسے سلج کیریئر بنا رہے ہیں، برساتی نالے بنا رہے ہیں تاکہ پانی کی وجہ سے آپ کے جو روڈز ٹوٹ جاتے ہیں وہ نہ ٹوٹیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ نالے بھی ہوں، اور اس کے اوپر ہم اپنا کام آگے تیزی سے لے کے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم لگانے جا رہے ہیں، ایک ہمارا صاف پانی کا 30 ملین گیلن کا جو ہے وہ پروگرام ہے فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ، اس کو ہم نے اپروو کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم لے کے چلیں گے۔ جائکا کا ایک پروجیکٹ ہے 10 ارب کا، وہ ہمارا یہ جھال کے اوپر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو ان شہر کے حوالے سے ہم فوکس ہیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کی جو یہاں کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی حکومت کے ساتھ تعاون کریں، یہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی نمائندہ حکومت ہے، اور یہ آپ کے لیے حکومت ہے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا جو ہے وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے، اور خاص طور کے اوپر جو ہماری خواتین ہیں جو فیصل آباد سے پورے ملک سے جو اپنے بزنسز کے اندر انٹرپرینیورشپ کے اندر آگے آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم جو ہماری ایس ایم ای پالیسی آ رہی ہے اس کے اندر خاص طور کے اوپر ہم نے آپ لوگوں کا جو ہے وہ شیئر رکھا ہے، تاکہ ہم اپنی خواتین جو ہماری آبادی کا 51% ہے ان کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں، یہ بھی معیشت کی ترقی میں، ملک کی ترقی میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال سکیں۔ اور بڑا اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی جو پاکستان کی جو عوام کی معاشی ترقی ہے اور عوام کی جو خوشحالی ہے اس کو اپنا نصب العین بنائیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اسی چیز کے اوپر کارآمد ہے اور اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ فیصل آباد ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے۔ اب بولے گا فیصل آباد۔